الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات جا بجا مسلمانوں کو بتائی ہے اور ارشاد فرمائی ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اب اس آیات میں اللہ رب العالمین نے یہود کا ایک پروپیگنڈا جو مسلمانوں پر کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو مسلمانوں پر واضح اور عیاں کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیات سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین اس بات پر شاہد ہے جو تم عمل کر رہے ہو. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اور آپ کی دعوت کا یہ پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے اور برحق پیغمبر ہے. یہ آپ علیہ السلام کو اس طریقے جانتے تھے جس طریقے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب جو بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو وہ کس طرح بھول سکتا ہے؟ اس طریقے یہ آپ کی صفات کو پہچانتے تھے. ان کا اندازہ آپ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے لگا لیجئے کہ جناب عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی ایک عالم تھے، وہ اسلام لے کر کے آگے. جب وہ اسلام لے کر کے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی ہے: یا رسول اللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، اب میری قوم جو ہے اختلاف کرے گی، آپ میری قوم کو دعوت دے. پھر آپ کا اس دعوت میں ان کا رد عمل دیکھے. آپ میرے بارے میں پہلے نہ بتائیے، پہلے ان سے میرے متعلق سوال کیجئے، پھر دعوت کے بعد میں میرے متعلق ان سے سوال کیجئے. آپ نے بلایا یہود کو اور آپ نے دعوت دین دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی دعوت پر قائم ہیں، ہم تو اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے. جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے میں سے کوئی معزز شخص ایمان لے کر کے آ جائے، جو دین کو جانتا بھی ہو، جو شریعت موسیٰ کو پہچانتا بھی ہو، تو پھر تم ایمان لے کر کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، لیکن پہلے وہ معزز شخص سامنے لے کر کے آؤ. اتنے میں جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بات کرنی تھی، ان کا کلمہ پڑھنا تھا، ان کی دعوت کا اقرار ہی کرنا تھا. تو پھر یہ یہود بدل گئے. انہوں نے کہا دیکھا نا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن سلام، اس کی تو ہمارے خاندان اور ہمارے دین اور ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو عام سا بندہ ہے. جب آپ نے انہیں کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو دین لے کر کے آئے، اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے، وہ تمہارے میں سے اور معزز ہو، تم پھر اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ پھر عبداللہ ابن سلام تمہارے ہاں کیسی حیثیت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑے اچھے خاندان والا ہے، بڑا نیک اور بڑا اچھا آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ہماری قوم میں معزز ہے. جب عبداللہ ابن سلام نے دعوت لا الہ الا اللہ پڑھی، آپ نے اسلام قبول کیا، تو پھر اس کے بعد وہ ان کے مخالف ہو گئے. کہا جی یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو ہماری قوم کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس پروپیگنڈے کی اس آیات کے اندر یہ نشاندہی فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جو لوگ اسلام لے کر کے آتے ہیں، ایمان لے کر کے آتے ہیں، پھر تم ان کے اندر کجڑوی اور ٹیڑھا پن اختیار ڈھونڈتے ہو کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو ان کے دین سے دور کر دیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا جو یہ دین ہے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ دعوت ہے وہ برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردونکم بعد ایمانکم کافرون، جو لوگ بھی ایمان لانے کے بعد کافروں کے یہود کے اس گروہ کی اطاعت اور پیروی کریں گے یا اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ پھر ایمان کے بعد پھر کفر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ان کا ایسا ہے کہ یہ آپ کو ایمان کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعصمکم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اب کوئی چارہ باقی ہے ہی نہیں، جب اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر دلائل بھیج دیا، اپنے قرآن کی آیاتیں بھیج دی اور دنیا کے اندر بے شمار نشانیاں تم پر اتار دی اور تمہارے اندر رسول موجود ہے، پھر تم اس کو دیکھ کر کے، ان دلائل کو دیکھ کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اگر تم ان دلائل کے مد نظر رکھ کے ان دلائل کو، اللہ کی رسی کو تھام لو گے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین اسے ہدایت کی طرف مستقیم کر دے گا، ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔